الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم دوستو، ساتھیو، عزیزو، حضرات و خواتین، شعبان کا مہینہ بالکل گزرنے کو ہے. چند ایام باقی رہ گئے، یہ دن بھی گزر جائے گا اور پھر رمضان کی آمد ہے. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے واعظ فرمایا. صحابی رسول فرماتے ہیں، غالباً حضرت سلمان کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور نے ہم کو واعظ فرمایا، بیان فرمایا، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے اور ایک ایسا مبارک مہینہ، برکت والا مہینہ آنے والا ہے. اور رمضان المبارک کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ اس میں روزہ رکھنا ثواب ہے اور اس کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور دوسری یہ کہ اس کا قیام، اس کا رات کا قیام اللہ کو پسند ہے، اور یہ غمخواری کا اور صبر کا مہینہ ہے. اور اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے گویا کہ استقبال رمضان کے لیے خطبہ بیان فرمایا، ایک خطبہ دیا. عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے بہت سے ایام دیے، بہت سے رمضان دیے، نہ جانے زندگی کی 40 اور 50 رمضان ہم میں سے بہت سے لوگوں نے گزارے اور وہ رمضان گزر گئے. لیکن رمضان ایک تقاضا کرتا ہے، رمضان ایک تبدیلی چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں. جو رمضان زندگی کو تبدیل نہ کرے، جو رمضان زندگی میں چینجز نہ لائے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس رمضان کو، ان روزوں کو، ان دنوں کو، ان راتوں کو اس کے تقاضوں کے مطابق نہیں گزارا. ظاہر ہے کہ جیسا رمضان گزرنا چاہیے ویسا نہیں گزرتا. اس کی کچھ تو وجوہات ہوں گی، کچھ ریزنز ہوں گے. ہمیں ان وجوہات پر غور کرنا چاہیے اور رمضان مبارک کی ویسی تیاری کرنا چاہیے. میں انشاءاللہ چند باتیں ایسی عرض کروں گا کہ جس پر اگر ہم سب عمل کریں، میں بھی اور آپ بھی، تو انشاءاللہ ہمارا رمضان اور ہمارے روزے قیمتی بن سکتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو کسی چیز کو کرنے کے لیے اس کی عظمت کا پتہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چند عبادتیں دی ہیں، چند عبادتیں مسلمانوں پر فرض کی، ایمان والوں پر فرض کی ہیں. 2 عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق، 2 فرائض ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، اور دو عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے مال سے ہوتا ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جو 2 عبادتیں جن کا تعلق انسان کے مال سے ہوتا ہے، وہ ایک تو زکوٰۃ ہے، دوسرے حج ہے. زکوٰۃ بھی صاحب استطاعت پر اور مال والے پر فرض ہوتی ہے، اور حج بیت اللہ کا حج بھی یہ مال والے پر فرض ہوتا ہے. تو اس لیے بات یہ سمجھنی چاہیے. اور جو 2 عبادتیں بدنی ہیں، جسم سے ریلیٹڈ ہیں، جسم سے تعلق رکھتی ہیں، ان 2 عبادتوں میں ایک تو نماز ہے جو ایمان والے پر پہلے فرض ہوتی ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ نے روزہ بتایا ہے. اور قرآن کریم میں روزے کی فرضیت میں یہ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ.
اب جب یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں بھی بتا دیا، حضور نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند جب دیکھا جائے گا رمضان کا تو روزہ شروع کر دیا جائے گا، اور جب چاند دیکھا جائے تو روزے ختم کیے جائیں گے، یا تو 30 دن روزے کے ہوں گے یا 29 دن۔ تو اب یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ، اس کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ مہینہ ہے، اور اتنا مبارک ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ خوب بخشش اور خوب مغفرت فرماتے ہیں بندوں کی، اور دن و رات میں ہر مومن بندے کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر مومن بندہ صحیح طریقے سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اب ہم کو رمضان کیسے گزارنا، استقبال رمضان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان اس کی فضیلت کو ذہن میں رکھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس کسی مسلمان نے رمضان مبارک کا روزہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، احتسابا ثواب کی امید کے ساتھ رکھا، اور اس نے غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے تمام گناہ پچھلے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بخشنا چاہتے ہیں۔ دوسری روایت یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، رمضان مبارک آنے سے پہلے حضور نے اس شخص کو بددعا دی ہے، حضرت جبریل نے حضور نے اس پر آمین کہا ہے کہ جو رمضان المبارک کے روزے پائے اور رمضان کا مہینہ جس کو نصیب ہو اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کرا پائے، کتنی سخت وعید ہے یہ، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ بخشش کرانے کے لیے اور مغفرت پانے کے لیے ویسے اعمال کرنے پڑیں گے، تو ان اعمال کا تعلق اور ان اعمال کے تعلق سے ہمیں ابھی سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ آج تک ہمارے جتنے رمضان گزر گئے اور جتنے روزے ہم نے جتنی زندگی کے گزارے ہیں، ان کا ہماری لائف پر اثر کیوں نہیں پڑا اور ہماری لائف میں چینجز کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اس رمضان کو اور ان روزوں کو ہم نے ویسا نہیں گزارا۔ اب ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ، نئی تمناؤں کے ساتھ، نئے جذبات کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہ اللہ اب جو رمضان ہم گزاریں گے انشاءاللہ وہ اچھے سے گزاریں گے، ہمیں اس کی توفیق بھی دیجیے، اور انشاءاللہ ہم اپنے رمضان کو اور روزوں کو قیمتی بنائیں گے، اس کا خوب خیال ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو اس کے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے، ہر عمل میں اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ روزے دار کے منہ کی بدبو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ تعالیٰ روزے دار کے منہ کی بدبو جو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ تو اتنی روزے دار کی اتنی فضیلت ہے، اور روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ بنا رکھا ہے کہ جس سے اہل جنت اس دروازے سے جنت میں، روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے صائمین کے لیے۔ اور روزہ رکھنا یہ ایمان والوں کی بڑی صفت ہے، بڑی علامت ہے کہ ایمان کا معیار جیسے نماز ہے ویسی روزہ بھی ہے۔ تو لیکن یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے روزوں کو ایک مہینہ ہم پر فرض کیا ہے۔ یہ جو 29-30 دن کے روزے ہوتے ہیں ایک مہینہ سے، پورے سال میں، پورے سال کھائیں پئیں عیش کریں، لیکن یہ جو دن ہوتے ہیں کہ صبح صادق سے پہلے آپ اپنی سحری کر لیں، اور اس کے بعد غروب آفتاب تک آپ افطار نہ کریں، جب غروب آفتاب ہو جائے پھر آپ افطار کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جاتا ہے۔ تو جو چیزیں جائز ہوتی ہیں وہ چیزیں بھی ناجائز ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہے روزہ؟ روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے ڈھال ہے، الصوم جنۃ، جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ کون؟ ہم۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ گناہوں کے ذریعے سے، غیبتوں کے ذریعے سے، بد کلامی کے ذریعے سے، فحاشی کے ذریعے سے، بد زبانی کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے، چغلی کے ذریعے سے، اور دوسرے کاموں کے ذریعے سے، موبائل کے گناہ کے ذریعے سے، اور دوسرے وہ کام جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے کہا ہے۔ اگر ہم ان سے نہ بچیں تو ظاہر ہے کہ ہم اس اپنے روزے کو خراب کر دیتے ہیں۔
اور روزے دار کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عجیب بات بیان فرمائی ہے. کوئی آدمی اگر لڑائی کر رہا ہو اور آپ روزہ وہ بھی روزہ, وہ اسے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا کہ آپ اور وہ روزہ ہے, تو کسی ایک کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ہمیں لڑنا نہیں ہے. جب یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ جناب ہمیں لڑنا نہیں ہے, تو جب لڑنا نہیں ہے تو حضور نے فرمایا لڑائی ہو جائے تو انی امرؤ صائم, میں تو روزے دار ہوں بھائی, میں نہیں لڑ سکتا, میں بد زبانی نہیں کر سکتا, میں اپنی زبان سے گالی نہیں دے سکتا. ویسے بھی یہ سارے کام منع ہیں, لیکن روزے میں بطور خاص یہ چیزیں روزے کو مکروہ بنا دیتی ہیں, روزے کو مکروہ بنا دیتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ صحابیاں آئیں اور انہوں نے کہا مجھے بہت زیادہ روزہ لگ رہا ہے, پیاس محسوس ہو رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے. حضور نے فرمایا کہ تم نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے, تم نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے. پھر جب ان لوگوں نے قے کی تو واقعی اس میں سے گوشت کے لوتھڑے نکلے جو خون آلود تھے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ روزہ کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے اور کن اعمال کے ذریعے سے رمضان ضائع ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں سب سے زیادہ جو رمضان کو ضائع کیا جاتا ہے موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے ضائع کیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ سب سے پہلے اپنے رمضان کو ایک تو یہ اس بات کا یقین پیدا کرنا پڑے گا یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. اچھا اس نے اس لیے فرض نہیں کہ جو اللہ 11 مہینے کھلا رہا ہے, اچانک وہ کہتا ہے کہ ایک مہینے, اب وہ کہتا ہے کہ ایک مہینے آپ نہ کھائیں. آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے جن بندوں کو میں نے کھانے کے لیے کہا تو وہ کھا رہے ہیں, اور جب میں نے کہا رک جاؤ تو وہ رک رہے ہیں. یہی تو اللہ تعالیٰ, یہی ایمان ہے کہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا ہے. بس اللہ نے کہا, اللہ کا حکم ہے. سب سے بڑا لاجک شریعت کا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور آرڈر ہے. جج سے اور ملک کی عدلیہ سے اور ملک کے نظام سے کوئی یوں نہیں پوچھتا جا کر کے کیوں فالو کریں بھائی, کیا لاجک ہے اس کے پیچھے. وہ کہے گا ہم نے آرڈر دیا, ہمیں حکم ہے, ہماری حکومت ہے, ہماری مرضی ہے, ہم ملک کو چلاتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کیسے نظام ٹھیک چلے گا. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندہ کیسے ٹھیک چلے گا. اسی لیے اس بات کا خوب خیال ہونا چاہیے کہ روزہ ایمان والوں پر فرض کیا گیا. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا؟ بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں, ہم سے تو بھوک برداشت نہیں ہوتی, یہ روزے نعوذ باللہ من ذالک, کہ ہم سے یہ روزے نہیں رکھے جاتے. تو ایک بات سمجھ لیں کہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ ایمان والوں کے لیے. جس کا ایمان ہی اس بات پر نہیں ہے وہ روزے کیوں رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں. جیسے بعض عورتیں کہتے ہیں نا پردہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, نعوذ باللہ من ذالک, تو ان کے لیے نہیں ہے یہ, وہ پردہ کریں نہ کریں, یہ تو ان کے لیے جن کو سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن کرنا ہے. شریعت کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, نبی علیہ السلام نے کہا ہے, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے, تو اس کو کرنا ہے. ایک تو یہ ایمان والوں کے لیے ایمان کے ناپنے کا رمضان المبارک میں تھرمامیٹر ہے. یہ ایمان کے ناپنے کا تھرمامیٹر ہے, کتنا بڑا مومن ہے یہ پتہ چل جائے گا. روزہ ہے یعنی پھر جس کا جیسا روزہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ویسا اجر اور ویسا بدلہ اور ویسے انعامات اور ویسی برکات اور ویسی رحمتیں اس کو عطا فرمائیں گے. بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا, لیکن آپ نے فرمایا کہ الصوم لی, اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں بیان کرتے ہیں, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اور بعض روایات میں اجزا بِهِ, کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں یا اس کا بدلہ میں خود دوں گا. اللہ تعالیٰ نے اور عمل کا بدلہ تو بتا دیا, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے اخفا رکھا ہے. کیا بدلہ اللہ دیں گے اللہ ہی کو معلوم ہے. بعض محدثین کے مطابق کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں, یعنی جب بندہ 30 دن تک روزہ رکھتا ہے, یعنی بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, اپنے آپ کو بھوک سے بچانا, پیاس سے بچانا, شہوات نفسانیہ سے بچانا اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا, جو ڈیزائرز دل میں پیدا ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو روکنا, یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں. یہ ہوتا ہے روزے کا مقصد. اور اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد بیان کیا, کیوں اس بھوک اور پیاس سے تم کو روکا جا رہا ہے, بھوکا اور پیاسا کیوں رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے. بھوکا اور پیاسا اس لیے رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب بندہ بھوکا رہتا ہے نا تو اس کو رجوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, خشوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اس بندے کا اللہ سے تعلق اور کنیکشن مضبوط ہوتا ہے, رابطہ مضبوط ہوتا ہے. آپ دیکھیں بھوک لگتی ہے تو پھر کیسے انسان تڑپتا مچلتا ہے نا, اور یہ تو انسان کا مزاج ہے کہ جب چیزیں نہیں ملتی ہیں تو انابت اللہ کرتا ہے, رجوع اللہ میں سبقت کرتا ہے.
یہ اللہ تعالیٰ بھوک دے کر یہ کہنا چاہتے ہیں ہماری طرف آؤ، تھوڑا ہم کو بھی یاد کرو. ایک تو یہ، اور پھر اس کو اللہ کی دی ہوئی وہ نعمتیں جو سال بھر کھاتا رہتا ہے اس کا احساس ہوتا ہے کہ بھائی میں کتنی نعمتیں اللہ کی کھا رہا تھا، آج بھوک ملی ہے تو اس کا ان نعمتوں کی قدر ہونی چاہیے، اور جو نعمتوں کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں، ان کو ایسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس بات کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے. تیسرے یہ کہ انسان کو اس بات بھوک سے اور پیاس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھوکے رہتے ہوں گے، تو ان کے لیے غمخواری کا اور ان کے لیے محبت کا، ایثار کا، قربانی کا، ہمدردی کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور انسان کے اندر بھوکا رہنے سے ہمدلنس آتی ہے، عاجزی آتی ہے، تواضع آتی ہے، انکساری آتی ہے، منکسر المزاج بنتا ہے انسان. اور انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف انسان کی حیثیت اتنی ہے کہ وہ اللہ کہے گا، ایمان کا تقاضا یہ اللہ کہے گا کھا تو کھا، اللہ کہے گا رک جا تو رک جا، بس. یہ شریعت نے روزے کا لاجک بتا دیا. اور دوسرا، یہی چیزیں انسان کے نفس کا اور اس کی روح کا تزکیہ کرتی ہیں، اور ان چیزوں سے نفس پیوریفائی ہوتا ہے. اور دل کے تصفیہ کے لیے اور نفس کے تزکیہ کے لیے، دل کو پاک کرنے کے لیے، جو پورا سال کھا کھا کے گندا ہو جاتا ہے دل، اور روح گندی ہو جاتی ہے، نفس گندا ہو جاتا ہے اور موٹا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی نفس کو توڑنا چاہتے ہیں یہاں پر جب انسان بھوکا رہتا ہے نا. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے اندر شادی کی طاقت نہ ہو، آپ نے علیہ بالصوم، آپ نے فرمایا روزہ رکھ، یعنی روزے پہ روزہ. جب یہ متواتر روزہ رکھے گا، ایک آدمی آ گیا اللہ والے کے پاس اور فرمایا کہ حضرت، وہ میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ روزہ رکھنے سے شہوت ٹوٹتی ہے، میں روزہ رکھتا ہوں لیکن میری شہوت ٹوٹتی نہیں. تو ان بزرگوں نے کیا سمجھا تم نے؟ آپ نے فرمایا کہ تواتر کے ساتھ، کنٹینیوسلی، بالکل، اور پے در پہ روزہ رکھا جائے، کئی روزے رکھیں ایک ساتھ، پھر آپ کی شہوت ٹوٹے گی. آپ دیکھیں جب شروع میں انسان، اور جب ایک مہینے، جب شروع میں روزے کتنے مشکل پڑتے ہیں لوگوں پر. جو لوگ محبت کے ساتھ اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کو پوری کرنے کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں، ان پر تو روزہ بار نہیں پڑتا. لیکن جو لوگ ایسے ہی یار چلو بس روزہ ہے، اللہ نے کہا ہے تو رکھ رہے ہیں ورنہ نہ رکھتے، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان پر روزہ بڑا بار ہوتا ہے. تو یہ جتنے اعمال ہیں، نماز، یہ جو روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. آپ دیکھیں رمضان میں کیسے لوگ روزہ چھوڑتے ہیں، جو کوئی ان کو ڈر ہی نہیں ہوتا کہ وہ روزہ معمولی آزار اور معمولی پرابلمز اور ریزنز کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ دیتے، جو شریعت کی نظر میں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مزدوری کرنے کوئی مزدور جا رہا ہے، شریعت نے نہیں کہا کہ آپ روزہ چھوڑ دیں. کوئی جاب پہ جا رہا ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اب تو لوگوں نے اسلام کو اتنا آسان بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب یہاں تھوڑا سا ڈیل کر دیں، یہاں تھوڑی سی کمی کر دیں، اور یہاں ایسا کر دیں تو لوگوں کو عافیت ہو جائے گی. بھائی شریعت میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے. شریعت تو نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پابندی کا اور اطاعت اور فرما برداری کا. آپ اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں. تو بات اتنی سی ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ صبح صادق سے پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کو چپ چاپ خاموشی کے ساتھ بھوکا پیاسا رہنا ہے. شہوتوں سے رکنا ہے تو رکنا ہے. اب اس میں لوگ کہتے ہیں جی وہ ایگزام دینے والے غامدی صاحب ہیں. تو جناب غامدی صاحب نے یہ کہا کہ وہ بچے جو ایگزام دیتے ہیں، وہ ایگزام دینے کے دوران امتحانات کی وجہ سے ان کو چونکہ بوجھ ہوتا ہے، اور جو وہ کیا کہتے ہیں پڑھائی کرنی ہوتی ہے، دماغ پر بڑا بوجھ ہوتا ہے، وہ ایگزام ٹھیک سے نہیں دے پائیں گے، تو لہٰذا وہ روزوں کی قضا کر لیں. نا غامدی صاحب صریح گمراہی اور غلطی پر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ شریعت نے جن حکموں کی کو، جیسے مثال کے طور پہ شریعت نے کہا کہ بھئی آپ ان کنتم علی سفر، اگر آپ سفر میں ہیں یا مریض ہیں تو پھر آپ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لیں. اب اس کا مطلب ہے کہ روزے کی جو علت ہے، غامدی صاحب نے سمجھا کہ بھئی وہ مشقت کی بنا پر ہے، اب مشقت ہو رہی ہے تو روزہ چھوڑ دیں. یہ غامدی صاحب نے اس سے وجہ نکالی نا کہ اب وہ بچوں کو چونکہ بڑی پریشانی ہو رہی ہے، ورنہ شریعت نے آپ کو ایگزام دے رہے ہیں آپ، لیکن شریعت کو اس میں درمیان میں لاتے ہیں. کیوں بھئی؟ آپ ایگزام روزہ دے کر لکھیں، انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. روزہ رکھ کر لکھیں، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. اور ایک بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں، زیادہ کھا لینے کے بعد بھی انسان کا دماغ جلتا نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غامدی صاحب نے یہ کہا کہ بھائی روزے جو ایگزام دینے والے طلبہ ہیں وہ روزے کے دنوں میں نہ رکھیں، وہ کسی اور دن رکھ لیں.
عجیب لاجک ہے. اب یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ جو ہے وہ فجر کی نماز ظہر میں پڑھ لیں، ظہر کی نماز عصر میں، عصر کی مغرب میں، اور جمعہ کی سنڈے کو پڑھ لینا. یہ غامدی صاحب کا لاجک ہے. یعنی شریعت میں جتنا آسانی کر سکتے ہیں کرتے 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 وہ وطر کی نماز 3 ہوتی ہے تو جناب ایک ہی پڑھ لیں یا نہ بھی پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں. وطر واجب ہے، واجب کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اور جناب وہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بات عقل میں نہ آئے نا تو اس کا انکار کر دو یا اتنی آسانی کر دو کہ گویا کہ اس عمل کی کوئی وقعت نہ رہ جائے. یہ لبرلزم ہے. یہ لبرلزم ہے اور لوگوں نے اس کو دین سمجھ رکھا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جناب واہ 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 ہمارے دماغ اور ہماری عقل اور ہماری لاجک کے مطابق غامدی صاحب نے ماشاءاللہ کیا زبردست طریقے سے لاجک بتائی ہے. تو بھائی عرض کر دوں کہ غامدی صاحب نے جیسا کہ ہمارے بعض بڑے اکابر اور مفتیان کرام بار بار کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا لفظی ترجمہ بھی نہیں پڑھا. صحیح بات ہے یہ بالکل. وہ جب ان کو کوئی ترجمہ کرنا ہوتا ہے نا، وہ بیان وغیرہ کرنا ہوتا ہے، شاید تھوڑی سی تیاری ویاری کر کے آ جاتے ہیں وہ، لیکن جس طریقے سے وہ جا رہے ہیں تو میں کالج کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اور اپنے ینگسٹر سے، یوتھ سے، کہ بھائی ان کے چکر میں نہ آئیں خدا کے واسطے. چونکہ اب یہ بڑے مشہور ہو گئے اس لیے ان کا نام لے کے عرض کر رہا ہوں، ورنہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو ان کی طرف توجہ دی جائے. لیکن علمی اعتبار سے بہرحال ان کا رد کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے بعض مفتیان کرام کر رہے ہیں. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ رمضان المبارک کے جو دن ہے اللہ تعالیٰ نے جو روزہ فرض کیا ہے اس کی فرضیت کو سمجھے کہ ضروری جس طرح 5 وقت کی نماز فرض ہے آپ پر روزہ بھی فرض ہے. اب دوسری بات اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا مقصد بتایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اب یہ یعنی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. تقوی کا کیا مطلب ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے تقوی. یہ جو ہے یہ نکلا ہے وقایتی وقایتن سے. عربی میں ایک مشہور مقولہ ہے الوقایت خیر من العلاج، کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. جس طریقے سے احتیاط کیا ہے؟ احتیاط ہی اصل میں تقوی ہے. کسی بھی چیز سے بچنے کا نام ہے تقوی. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے تقوی. تو روزے کا سمپل سا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو روزے سے گناہوں سے بچانے والا بن جائے، بچنے والا بن جائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر زندگی گزارے. یہی تقوی کا مفہوم ہے، یہی رمضان المبارک کا اور رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد ہے، اور روزوں سے یہی بات چاہی جا رہی ہے. اب اگر ہم اس کے باوجود اس کے مقصد کو نہ پا سکیں، اس کا مقصد حاصل نہ کر سکیں، اللہ والے نہ بن سکیں، تقوی نہ حاصل کر سکیں، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم نے اپنا روزہ اور اپنا رمضان جیسا گزارنا چاہیے ویسا نہیں گزارا. اب ظاہر ہے کہ ہر چیز کی تیاری ہوتی ہے، تو ابھی سے ہمیں تیاری کرنی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے شعبان کے مبارک مہینے میں اس قدر روزے رکھتے تھے کہ گویا کہ آپ تیاری فرما رہے رمضان کے دنوں کی کہ روحانی اعتبار سے، فزیکل بھی، مینٹلی بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے بھی، اندر کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو مضبوط کرتے تھے. اور یہی رمضان کا استقبال بھی ہے کہ روزوں سے اس کا استقبال کیا جائے. لیکن اب جو یہ دن چل رہے ہیں 4-5 دن باقی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری کے دنوں میں شعبان میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. اور حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم بھی اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا شعبان کے مہینے میں کیا کرتی تھی. تو یہ مہینہ بھی مبارک ہے لیکن اب یہ گزر رہا ہے. اب آنے والا مہینہ، تو دوسرا اہم کام یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے جس بھی کبیرہ گناہ میں ہوں یا چھوٹے گناہ میں ہوں، اس گناہ کو اپنی زندگی سے نکال دیں، ختم کر دیں اور اس پر چوکڑی لگا دیں، کراس کر دیں کہ اب یہ گناہ ہمیں نہیں کرنا، اور سچی توبہ کر لیں. توبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اس گناہ کو پھر کبھی نہ کرے. اگر ابھی سے تیاری نہ کی اور اپنے دل کو نہ بہلایا، اگر ابھی سے اپنے دل کو تیار نہ کیا کہ ہمیں یہ گناہ چھوڑنا ہے، تو پھر رمضان میں بھی وہ گناہ نہیں چھوٹے گا. لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ رمضان مبارک میں بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں، رمضان میں بھی ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، تو آخر
آخر وجہ کیا ہے رمضان میں بھی گناہ کے نہ چھوٹنے کی؟ سوال جواب اس کا یہ ہے کہ چونکہ پورا سال ہم گناہ کرتے 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 اپنے نفس کو موٹا کر لیتے ہیں، تو اتنی جلدی وہ باز نہیں آئے گا. نفس بڑا شریر ہوتا ہے، اس کو تو لگام لگانی پڑتی ہے، اس پر شیر بن کر خود اس کے اوپر بیٹھنا پڑتا ہے، ورنہ یہ ہم پر شیر بنتا ہے اور حاوی ہو جاتا ہے. اور سارا یہ نفس کا میٹر ہے، بس جنت میں لے جانے کے لیے، جنت میں لے جانے کے لیے سارا میٹر نفس کا. اسی لیے جس نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیا وہ ضرور جنت میں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کو نفس مطمئنہ ہی مطلوب ہے اور پسند ہے، اور یہی چاہا جا رہا ہے کہ نفس مطمئنہ لے کر آؤ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے دن عطا فرمائے ہیں، اس کے دن بھی مبارک، اس کی راتیں بھی مبارک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے پہلے، اب جب بات یہ دیکھیں شریعت میں اللہ تعالیٰ نے کتنا رحم رکھا اپنے بندوں پر. معلوم ہے کہ یہ سارا دن بھوکا رہنے والے ہیں، سارے دن یہ بھوکے رہیں گے، نہ ان کو پانی ملے گا نہ دانہ ملے گا. اب یہ صبح صبح سحری کروائی جاتی ہے، صبح صادق سے پہلے تک کہ آپ سحری کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور غیروں کے روزوں کے درمیان سحری کا فرق ہے. کس چیز کا؟ سحری کا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سحری کیا کریں، وہ عشاء کے بعد کھانا کھا کے تراویح پڑھ کے سو گئے، اب جی وہ تو دن میں ظہر کے وقت اٹھیں گے کہ ہماری تو سحری ہو گئی. روزہ تو بہرحال ایسے آدمی کا بھی ہو جائے گا، لیکن سحری کی برکتوں سے وہ محروم رہے گا. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری تسحروا، آپ علیہ السلام نے فرمایا فإن السحور فی البرکہ، اور کما قال علیہ السلام. میں کچھ روایت کے الفاظ بھول رہا ہوں، حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ اللہ کے رسول، مفہوم یوں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سحری ضرور کرو، کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے، سحری میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس خاص وقت ہوتا ہے. اور وہ جو وقت ہوتا ہے سحری میں جب آپ اٹھیں، اب آپ کو شیڈیول بنانا ہے اپنے 24 گھنٹے کا، عورتوں کو بھی بنانا ہے اور مردوں کو بھی بنانا ہے. اب اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جو میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس اعتبار سے اگر ہم نے ان چیزوں کو دماغ میں خیال میں رکھ کر کے رمضان گزارنے کی کوشش کی تو رمضان کا استقبال بھی اچھا ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو رمضان المبارک کے ایام، دن اور رات بھی اچھے گزریں گے. اب ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ سحری ضرور کریں، سحری نہ کرنے والا بہت سی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ سحری کر لینے سے جسم میں بہر آدھے دن تک تو تقویت رہتی ہے، اور اگر سحری میں مناسب معتدل غذا لی جائے، جیسے ٹھنڈی چیزیں، دہی ہے، الائچی ہے، تو دودھ ہے، تو یہ چیزیں اگر لی جائیں انشاءاللہ تو پھر سحری اور اچھی اور مزیدار ہو جاتی ہے. تو سحری بہت زیادہ کھانے کا نام نہیں ہے، یہ اس بات کو بھی سمجھیں. جو لوگ سحری میں بہت زیادہ کھا لیتے ہیں ان کا بھی سارا دن سستی میں گزر جاتا ہے، وہ سحری کر کے سوتے ہیں تو ظہر یا عصر میں اٹھتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، تو اس بات کو بھی خوب ذہن میں رکھیں کہ سحری کریں لیکن معتدل اور مناسب سحری کریں. ایسا نہیں کہ جناب سارا دن بھوکے رہنا تو اتنا کھا لو اتنا کھا لو. بہت زیادہ بھوکے رہنے سے، کم کھانے والوں سے، کم کھانا لفظ پر غور کریں، کم کھانے والوں کو بیمار پڑتا ہوا بہت کم دیکھا گیا ہے. جو لوگ بھی جتنا زیادہ بیمار پڑتے ہیں وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے پڑتے ہیں. ایک حکیم کے پاس ایک آدمی کو لے جایا گیا تو اس حکیم کو بتایا کہ بھائی یہ جناب ہیں اور یہ بیمار ہیں اور ایسی ایسی بیماریاں ان کو ہو گئی ہیں. اس حکیم نے ان کو دیکھا، ان کا وزن کافی بڑا ہوا تھا. وہ کہنے لگے کہ اس نے اپنی عمر سے 20 سال زیادہ کھانا کھا لیا ہے، 20 سال زیادہ کھانا یہ کھا کر آیا ہے. خدا کا بندہ اب جب یہ اتنا کھانا کھائے گا تو یہ بیمار نہیں پڑے گا، تو یہ ٹھیک ٹھاک رہے گا. تو یہ گویا کہ پیٹ نہیں انڈیا گیٹ ہے، حل من مزید حل من مزید، آنے دو جتنا آ رہا ہے آنے دو. تو ایسا نہ کریں خدا کے واسطے. رمضان ہے، یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے حد سے زیادہ لوگ کے سمجھتے ہیں خوب کھاؤ پیو. تو بھائی ایسا، اچھا غیروں کو پہلے بڑا تعجب ہوتا تھا، وہ گاؤں دیہات کے روزے اور روزے داروں کو دیکھتے تھے نا، وہ کہتے تھے بھائی یہ کتنا بڑا روزہ رکھے، کیونکہ ان کے یہاں جو فاسٹ کا اور جو ورتوں کا تصور ہے، جو کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی پانی بھی پی سکتے ہیں، کچھ چیزیں کھا سکتے ہیں، اس طریقے سے. ان کے یہاں تو 16-17 گھنٹے، جس طریقے سے بھی ہمارے یہاں ہوگا 5 بجے سے لے کر کے شام کے 7 بجے تک، تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 14-15 گھنٹے. تو اتنا بھوکا رہنا تو ان کے خیال سے دوری کی بات ہے، وہ تو پریشان ہو جاتے تھے. لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے ماشاءاللہ ترقیاں ہوئیں اور پیسے آئے لوگوں کے پاس اور خوب فراوانی ہوئی تو لوگوں نے فروٹس کھانے شروع کر دیے، میوے کھانے شروع کر دیے. تو غیروں کو لگنے لگا کہ یہ رمضان بھوکا رہنے کا مہینہ نہیں ہے، کھانے پینے کا مہینہ ہے. تو سحری اور افطاری. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا افطار.
حضور کی سحری بھی بڑی معمولی ہوتی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا افطار بھی کھجور اور پانی سے چند چیزیں جو ہوتی تھی وہ مل جاتی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شکر کے ساتھ افطار کر لیا کرتے تھے سحری کے وقت میں۔ اب جب آپ سحری میں اٹھ گئے، سحری میں رات کو تراویح کے بعد، میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، رات کو تراویح کے بعد اگر بھوک نہ ہو تو پھر کھانا نہ کھائیں۔ افطار اگر آپ نے ٹھیک ٹھاک کر لیا ہے تو بہت زیادہ کھانا کھانے سے بہت زیادہ سستی پیدا ہوگی، سحری میں اٹھنے میں دشواری پیدا ہوگی۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں تب تک خیر باقی رہے گی جب تک میری امت سحری میں تاخیر کرے گی اور افطار میں جلدی کرے گی۔ تاخیر سے کیا مراد؟ ظہر تک۔ ایک آدمی کہنے لگا اس وقت تک سحری کر سکتے ہیں جب تک وہ فجر کی نماز فجر کی کا پہلی رکعت کا رکوع نہ ہو جائے۔ میں نے کہا غلط سنا ہے آپ نے جناب، بعض لوگوں کے ہاں تو ظہر تک کر سکتے ہیں۔ تو یہ سحری کا بعض لوگوں نے کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ جی جتنی جب تک چاہو تب تک کھاؤ، ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور قرآن نے بھی اس کو بتا دیا صاف طور پہ، بالکل صاف بتائے کب تک سحری کرنی ہے۔ تو سحری کا ٹائم زیادہ تاخیر نہ کریں، ایسا نہ ہو بعض لوگ اذان تک رکے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے، بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ صبح صادق کا وقت معلوم کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح صادق ہو جائے اور اس کے بعد تک آپ کھاتے رہ جائیں کہ جی ابھی تو وہاں مسجدوں میں اعلان نہیں ہوا، ابھی تو اعلان باقی ہے، 5 منٹ باقی ہے، 10 منٹ باقی ہے۔ یہ غلطی نہ کریں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہم اغفر للمؤذنین، اے اللہ تو مؤذنین کی مغفرت فرما۔ کیوں؟ کیونکہ اذان کے اوقات میں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اسی لیے تو اذان یہ بشر ہے، وہ ٹائم کا پابند ہے، وقت اس کا پابند نہیں، وہ وقت کا پابند ہے، تو اسی لیے وہ اس کی گھڑی کیا ہو اور مسجد کی گھڑی کیا ہو، آپ صبح صادق کا وقت دیکھیں، صبح صادق کب ہو رہی ہے۔ اذان کے چکر میں آپ رہیں گے تو پھر روزہ اور صبح صادق کے بعد کھانے والوں کا روزہ نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ سارا دن بھوکا رہنا بیزا خراب ہو جائے۔ اب دوسری بات، رات میں جب آپ سو رہے ہیں تو سونے سے پہلے اگر آپ نے زیادہ کھا لیا ہے تو اٹھنے میں دشواری ہوگی، اور الارم ضرور لگائیں۔ شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ عادت نہیں ہوتی ہے جلدی اٹھنے کی، بہت سارے لوگوں کا پہلا روزہ ہی وہ خراب ہو جاتا ہے، تاخیر سے اٹھتے ہیں ہڑبڑی میں، پھر وہ سحری بھی ٹھیک سے نہیں کی جناب، اور پھر فجر بھی نہیں پڑی اور اب وہ گڑبڑ ہو گئی ساری، اور رات کی عبادت بھی گئی اور سارا دن پھر یوں ہی گزر گیا۔ صبح جب سحری ٹھیک سے نہیں ہوئی اور سحری میں اٹھ نہیں سکے تو دن تو خراب جانا ہی ہے۔ تو اسی وجہ سے ابھی سے عادت ڈال لیں کہ رات کو جلدی سوئیں، 10-11 بجے تک میں سمجھتا ہوں تراویح کے بعد آدھے 1 گھنٹے میں خود بھی سو جائیں، رات میں بھی جلدی سونے کا معمول بنا لیں۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ اب سو رہے ہیں تو اب کب اٹھیں؟ کم از کم سحری سے میں سمجھتا ہوں کہ 1 گھنٹہ پہلے آپ اٹھ جائیں۔ عورتیں اگر زیادہ کام ہو تو جلدی اٹھ جائیں، لیکن خصوصاً میری ایک گزارش ہے کہ مرد حضرات عورتوں کو پورا کا پورا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہوٹل میں جیسے ملتا ہے نا مینو کارڈ، وہ نہ دیں کہ آج یہ فرمائش، آج یہ بنے گا سحری میں، آج یہ بنے گا، آج یہ کوفتے بنے گے، آج چکن کباب بنے گا، آج یہ چکن پتہ نہیں کیا 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 کیا، اور اتنی یہ ملائی والی روٹی بنے گی، اور جناب یہ ایسی بریانی بنے گی، سحری میں یہ کرنا ہے، اور یہ ضروری چیزیں نہیں ہیں، لازم نہیں ہے بھائی روزے کے لیے اور روزہ پورا ہونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک لطیفہ ہے نا، وہ ایک آدمی تھا، وہ اپنی بیوی کو اس نے کہا کہ اس کی بیوی نے اس کو سحری میں جگایا، سحری وحری کر لی اس نے، وہ سو گیا۔ اب اس نے کہا بھائی فجر تو پڑھ لو، تھوڑا سا وقت باقی ہے، تو اس نے کہا جی اٹھتا ہوں پڑھتا ہوں، پھر فجر غائب۔ پھر جناب ظہر میں جگایا تو اس نے کہا جی ہاں اٹھتا ہوں۔ پھر عصر کا وقت آیا تو بھی ہاں اٹھتا ہوں، تو فجر گئی، ظہر گئی، عصر گئی، سحری یہاں تک ماشاءاللہ اس نے کی تھی۔ اب وہ ڈکاریں لے لے کے گھر میں پڑا ہوا ہے کمبھ کرنے کی طرح، بیوی جگہ جگہ کے پریشان ہے، لیکن بندہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ اب جناب وہ بندہ اٹھا نہیں، پھر عصر کا وقت بھی گیا، مغرب کی جب اذان ہونے والی تھی، بیوی نے کہا جی افطار کا وقت ہو گیا، اذان ہونے والی ہے، خدا کے بندے اب تو اٹھ جاؤ، افطار نہیں کرنا کیا؟ اس نے کہا خدا کی بندی اٹھ تو گیا ہوں، اب کیا تو نے مجھے پورا ہی کافر سمجھ رکھا ہے جو افطار بھی نہ کروں؟ تو ہماری جو مسلمانی ہے وہ یہی ہے بھائی کہ ہم تو افطار کرنے کو، سحری کرنے کو اپنا مسلمان ہونا سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے روزے داروں کو کچھ نہیں ملتا، نہ بھوک ہے، بس وہ بھوکا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھوکا ہے، صرف وہ بھوکا اور پیاسا پڑا ہوا ہے، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ جو زندہ لاش ہوتی ہے، یہ روزے دار تو ہے لیکن بھوکا پیاسا، حاصل کچھ بھی نہیں ہوا، مقصد کچھ بھی نہیں ملا۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ روزانہ ہزاروں کروڑوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ رحمت کا عشرہ ہے پہلا عشرہ، پھر اس کے بعد مغفرت کا عشرہ ہے، پھر جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ تو ان تینوں عشروں کو حضور نے جیسا ہمیں گزارنا ہے ویسا، اور رحمت اللہ سے مانگنی کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ تو سحری میں جلدی اٹھ گئے، سحری کر لی، اٹھنے کے بعد وضو کرنے کے بعد اب آپ 2-4 رکعت تہجد کی پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، بہتر ہے کہ 8 پڑھ لیں یا 12 پڑھ لیں، اطمینان سے جو کہ قرآن یاد ہو۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے۔ حضور علیہ السلام کا تو پوری زندگی کا معمول تھا۔ اب چونکہ تراویح میں تھکے ہوتے ہیں تو جتنی اللہ توفیق دے، بشاشت ہو، اطمینان کے ساتھ 2-4 رکعتیں پڑھ لیں، تھوڑی دیر اللہ سے دعا کریں اور استغفار ضرور کریں۔ قرآن کریم میں یستغفرون بالاسحار، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے، ان کی خوبی بیان کی ہے کہ وہ لوگ رات سحری کے وقت میں اور ایسے صبح کے وقت میں اٹھ کر اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اور سحری کے وقت میں حضور نے فرمایا استغفار کرو۔ تو ہمیں اپنے لیے استغفار کرنا چاہیے، سب کے لیے، مومن و مومنات کے لیے۔ تو استغفار کریں، توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، توبہ ضرور کریں، استغفار گھر میں بھی اس کی تلقین کریں، ترغیب دیں لوگوں کے، ابھی تھوڑی تھوڑی دیر سب لوگ استغفار کر لیں اللہ کے سامنے اور اپنے گناہوں پر رو لیں۔ یہ اس طریقے سے اگر سحری ہو گئی، اب سحری کر لی جناب، سحری کے بعد اگر وقت بچا ہوا ہے تو پھر آپ اب تلاوت کر لیں، تھوڑی سی تلاوت نہیں کرنی، مسجد جانا ہے تو مسجد جائیں، گھر میں نماز پڑھنی ہے جیسے حالات ہوں ویسے حالات کے مطابق، چونکہ لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، ورنہ پھر عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں گی، اس کے بعد تلاوت کا معمول۔ اب دوسری جو چیز ہے، رمضان المبارک کو اور قرآن کو گہرا تعلق ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے اسی رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے، تو ظاہر ہے جب اس مہینے میں قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو اس مبارک مہینے میں ہمیں قرآن کے پڑھنے کا، سمجھنے کا، سیکھنے کا، صحیح کرنے کا، پھیلانے کا، دعوت دینے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ہم نہ پڑھتے، نہ سمجھتے، نہ سیکھتے، نہ لوگوں کو بتاتے۔ یہ ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کے حقوق میں سے سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کا پورا کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ اب بڑا آسان ہے، ہر نماز سے پہلے اور نماز کے بعد اگر تھوڑی تھوڑی دیر 15-15 20-20 منٹ لے کر بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ تلاوت اچھی خاصی ہو جائے گی۔ دن میں 3 پارے اگر ہو جائیں گے آرام سے، 2 پارے 3 پارے، اگر کسی سے پڑھنا مشکل ہے۔ ورنہ اللہ کے بعض بندے تو ایسے ہیں کہ جو رمضان میں 60 قرآن مکمل کیا کرتے تھے، سارا دن وہ حافظ ہوتے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں خود ایسے حفاظ دیکھے ہیں جو ایک دن میں 10 پارے پڑھے ہوں، بہت بزرگ نہیں، نارمل حافظ، 10 پارے ان کے لیے 4-5 گھنٹے میں ماشاءاللہ وہ پڑھ دیتے ہیں، 6-7 گھنٹے میں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر عشق ہو، لگن ہو، تڑپ ہو، فکر ہو کچھ کرنے کی، رمضان کو اچھا بنانے کی، تو قرآن کریم سے تعلق رمضان میں مضبوط کریں اور رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں ان کے گھرانوں کی عورتوں میں اس بات کی ریس لگا کرتی تھی اور اس بات پر باضابطہ مقابلہ ہوا کرتا تھا کون کتنا قرآن پڑھے گا اور کس نے کتنا قرآن مکمل کیا۔ اس گھر کی عورتیں 12-12 20-20 قرآن مکمل کر لیا کرتی تھی۔ آج بھی ماشاءاللہ ایسے اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں، لیکن ہم ہی اگر کرنا نہ چاہیں تو ہمارا اپنا قصور اور ہماری اپنی کمی۔ تو قرآن کریم سے تعلق، ایک تو یہ کہ تلاوت کے ذریعے، دوسرا یہ کہ جو صورتیں چھوٹی صورتیں ہیں ان کے ترجمے کو یاد کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش، ان کے ترجمے کو اور یاد کرنے، اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش، یہ ہم نہیں کرتے۔ یہ اس چیز میں بہت سی چیز کے اس تعلق سے بڑی کمی ہمارے لوگوں میں، اور خصوصاً ہماری عوام میں، ہمارے مسلک کی عوام میں قرآن کریم کا ترجمہ حضرت اقدس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا آسان ترجمہ قرآن مارکیٹ میں ملتا ہے، اس کو منگا لیں۔ کم از کم 10 صورتیں جو آخر کی سورہ فاتحہ کے ساتھ، ان کے ترجمے کو یاد کرنے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور تھوڑا سا قرآن ترجمے کے ساتھ بھی روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز، جن لوگوں کا قرآن درست نہیں ہے، قرآن کی مشغولی یہ ہونی چاہیے، جن لوگوں کا قرآن درست نہیں ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو درست کرنے کی فکر کریں، کسی ماہر قاری سے یا ماہر قاریہ سے، حافظ سے یا حافظہ سے اپنا قرآن صحیح کرنے کی، درست کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی رمضان میں آدھا 1 گھنٹہ اس کے لیے بھی نکالیں۔ اور اب یہ ہو گیا قرآن کا معاملہ۔ اب اسی طرح سے ظہر کی نماز سے پہلے چند سپارے پڑھ لیے یا چند صفحات پڑھ لیے، چند رکوع پڑھ لیے، ظہر کی نماز کے بعد
پھر عصر کی نماز کے بعد، پھر مغرب کی نماز کے بعد یا پہلے، جتنی اللہ توفیق دے۔ عام طور پہ لوگ تراویح سے عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس میں تلاوت کرتے ہیں اور لکھ لیں کہ آج ہم نے اتنا پارہ تلاوت کیا۔ رمضان آپ کا اچھا تب گزرے گا جب اس کا شیڈیول بنایا جائے گا اور نظام الاوقات بنایا جائے گا اور مکمل اس کی پوری فہرست بنائی جائے گی، صبح کو یہ کام کرنا ہے، دوپہر میں یہ کرنا ہے، شام کو یہ کرنا ہے۔ رمضان اس انسان کا اچھا گزر ہی نہیں سکتا جس نے اپنا نظام الاوقات اور اپنا شیڈیول نہ بنایا ہو۔ میری بات نہیں ہے، حضرت اقدس مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی نور اللہ مرکزہ کی بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان منتشر ہوگا اور بکھرا ہوا ہوگا اس کا پورا سال منتشر اور بکھرا ہوا ہوگا، اور جس کا رمضان یکسو ہوگا اور یکجا ہوگا اور ٹھیک ٹھاک ہوگا اس کا پورا سال ایک جیسا ہوگا۔ اور یہ بالکل تجربے کی بات ہے، ایکسپیرینس کیا ہوا اس پر لوگوں نے، اس لیے سچی بتا رہا ہوں، اس رمضان کو بہت اچھا گزارنے کی کوشش کرو۔ دوسرے یہ ایک ڈائری ایسی بنائیں جس میں فرض نمازوں کی وقت کے مطابق پابندی ہوئی یا نہیں وہ لکھیں، کتنے پارے تلاوت ہوئی وہ لکھیں۔ پھر رمضان کے مبارک مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 کام زیادہ سے زیادہ کریں۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ، ہمارے یہاں یہ بھی نہیں کیا جاتا، کلمہ طیبہ ہی نہیں پڑھا جاتا۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا قیامت کے دن انسان کو نجات دلوائے گا۔ اور دوسرا، حضور نے بڑی فضیلتیں کلمہ طیبہ کے پڑھنے کی، بڑی فضیلتیں کلمہ طیبہ کے پڑھنے کی۔ یہ کلمہ تو ایمان اور اسلام کی بنیاد، اور ہم اسی کو نہیں پڑھتے، تو کلمہ طیبہ کی پورے مہینے میں ایک دن میں کم از کم 300 مرتبہ تو کلمہ طیبہ پڑھیں، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ تو ماشاءاللہ۔ پھر جہاد کی کثرت جو ہے وہ کم از کم 300 مرتبہ تو آپ نے پڑھنا ہے، ہم نے پڑھنا ہے۔ حضور عام دنوں میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، عام دنوں میں۔ ہم رمضان میں 300 بار نہ کریں تو ہماری ایک کاہلی یا سستی ہے اور ہماری کمی، ہماری کوتاہی ہے۔ تو استغفار کی کثرت۔ دوسرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیسرے جنت کا سوال، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجئے اور جنت الفردوس عطا فرما دیجئے۔ اور چوتھا، حضور نے فرمایا کہ جہنم سے بچنے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا دیجئے، جہنم کے عذاب سے بچا دیجئے۔ یہ 4 کام کرنے ہیں، یہ 4 چیزیں کرنے کی ہیں رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ۔ اور اس کے بعد اب یہ ظہر بھی ہو گئی، پھر عصر بھی ہو گئی، پھر مغرب بھی ہو گئی، پھر عشاء بھی ہو گئی، ہر نماز سے پہلے اور بعد میں تلاوت۔ پھر ذکر، اب ذکر کون سا؟ استغفار بھی ہو گئی، یہ ساری چیزیں۔ چلتے پھرتے کثرت سے اپنے آپ کو اور اپنی زبان کو ذکر اللہ میں مشغول رکھیں کہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو آپ صائم بھی ہو گئے، ذاکر بھی ہو گئے، آپ نے روزہ بھی رکھا، ذکر بھی کیا، نماز بھی پڑھی، تلاوت بھی کی۔ اور سب سے اہم چیز ہے جو حضور نے فرمایا کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ پورا دن اس بات پر غور کرنا ہے کہ مجھ سے کوئی عمل شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اور کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں، جو اللہ رسول کی ناراضگی کا ذریعہ ہو۔ پھر اس کے بعد اب آخری بات جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اب یہ ڈائری بنا لی، پھر آپ کون سی نیکی کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مبارک مہینے میں سخی ہو جاتے تھے، اور زیادہ آپ سخاوت کا دریا بن جاتے تھے، سخاوت کا سمندر بن جاتے تھے، اور اس طرح سخاوت آپ کی بڑھ جاتی جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے سخی ہو جاتے تھے۔ تو روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، اس کے لیے گھر میں باکس بنا لیں، آسان ترتیب یہ ہے، اور روزانہ کچھ نہ کچھ پیسے ڈال دیں، پھر اکٹھے اٹھا کے پیسے کسی کو دے دیں، یا روز کسی کو چاہیں تو روز دے دیں، اکٹھے دیں گے تو اس کی مدد ہو جائے گی۔ تو روزانہ خود بھی صدقہ کریں، گھر میں اس کی ترغیب بھی دیں، بچوں سے بھی کروائیں، ٹھیک ہے یہ بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب صدقہ بھی ہو گیا، تلاوت بھی ہو گئی، ذکر بھی ہو گیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا بھی رہے سارا دن، اور گناہوں سے حفاظت، خصوصاً زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت رمضان کے مبارک مہینے میں خاص طور پہ جب آخری وقت چلتا ہے نا، تو جناب وہ گھر میں جب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں افطار کے ٹائم میں، ہم نے تو دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر، تو پرانی باتیں نکلتی ہیں، اور کسی کو روزہ اگر لگ رہا ہوتا ہے پھر تو شامت، خاص طور پہ ماؤں کو، خالوں کو، نانیوں کو، دادیوں کو، بوڑھیوں کو، ان کو تو جب روزہ لگتا ہے تو گھر کی عورتیں بچے پناہ مانگتے ہیں کہ اگر ان کو روزہ لگ گیا تو ان کا پارا تو آسمان پہ چڑھے گا اور ان کے دماغ کا پنکھا 5 پہ، اسی لیے جناب ایسا کچھ کرو کہ ان کو روزہ نہ لگے، اس لیے ان کے سامنے نہ جاؤ، یہ تلاوت کر رہی ہیں کرنے دو، ذکر کر رہی ہیں کرنے دو۔ تو گزارش کرتا ہوں روزہ نہ لگائیں، گزارش کرتا ہوں روزہ نہ لگائیں، روزہ اپنا بھی خراب ہوگا دوسرے کا بھی۔ لیکن اگر اماں، خالہ، نانی کو غصہ آ جائے
تو آپ کہیں کہ میں روزے دار ہوں، آپ چلا لیں، میں چلا یا میں چلی، آپ اپنے کام میں لگ جائیں. جس طریقے سے منہ پہ ماسک ہوتا ہے نا، کانوں پہ بھی ماسک لگا لیں کہ سننا ہی نہیں ہمیں بات آپ کی، یا کانوں میں روئی ٹھونس لیں. سچ بتا رہا ہوں ورنہ روزہ خراب ہوگا. اس نے 2 کہنا ہے، آپ نے 4 کہنی ہے، روزہ اس کا بھی گیا، آپ کا بھی گیا. اور غیبت سے اپنے آپ کو خاص طور پہ بچانا ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو غیبت سے نہیں بچایا، روزہ خراب ہو جائے گا. روزہ کیا کہتے ہیں، مکروہ ہو جاتا ہے غیبت کے کرنے سے. اس وجہ سے اپنے آپ کو روزے کے مکروہات سے بھی بچائیں اور اپنا روزہ خراب ہونے سے بچائیں. مرد حضرات جو جاب پہ جائیں گے، کاموں پہ جائیں گے، باہر جائیں گے، وہ خصوصاً نگاہ کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں کہ بدنگاہی سے اور بری نظر سے اپنے آپ کو بچائیں کہ کسی خاتون پر، غیر محرم پر بری نظر نہ ڈالیں. اور آخری بات، رمضان کے 2 مزے ہیں. روزہ دن کا بھوکا رہنا، رات کا قیام کرنا، تراویح پڑھنا. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان رمضان المبارک کے مہینے میں رات کا قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ جو 20 رکعت تراویح ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس میں قرآن کے سننے کا موقع ملتا ہے. خواتین جو ہے وہ بھی مرد کی اقتداء میں تراویح پڑھ سکتی ہیں، اور اگر مرد کی ابتدا میں نہیں پڑھ سکتی تو انفرادی طور پہ بھی تراویح وہ پڑھ سکتی ہیں. 20 رکعت اگر قرآن کریم کی حافظ ہیں یا حافظہ ہیں تو وہ خود بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن امامت نہیں کروا سکتی خاتون تراویح کی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ مرد کے پیچھے پڑھے گی تو محرم مرد کے پیچھے پڑھے گی تو پردے کے بغیر پڑھ سکتی ہے، غیر محرم کے پیچھے پڑھ رہی ہے تو پھر پردے میں پڑھے، کیونکہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ پردے کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. تو سنت عمل میں فرض کو اور اس ناجائز کام نہیں کیا جا سکتا، اور جو چیز شریعت نے فرض کی اس کو پیچھے نہیں ڈالا جا سکتا. اس بات کا خوب خیال رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ رات کی تراویح بھی ہو گئی. رات کی تراویح میں بہترین طریقے سے کھڑے رہنے کے لیے سب سے پہلے یہ امید ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے. بلا عذر اس کو کوئی نہیں چھوڑے گا، بلا عذر شرعی اس کو کوئی نہیں چھوڑے گا. اس بات کا خوب خیال رکھیں. اس طریقے سے پھر رمضان میں اور بھی چیزیں ہیں، پھر دوسرے عشرے میں کچھ کرنے کے کام ہے، پھر رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی کی کیا کیا فضائل ہیں، اور کیسے کیسے اللہ معاف کرتے ہیں، رحمت کیسے پائیں، جہنم سے کیسے بچیں، اور مغفرت کیسے ملتی ہے. انشاءاللہ اس کی اور ویڈیوز میں ریکارڈ کرواؤں گا آئندہ، ان کو ضرور سنیے گا. ان باتوں پر عمل کرنے سے شیڈیول جو آپ نے بنایا، تہجد کی نماز ہوئی تو کتنی ہوئی اس کو لائن کریں، یس کریں، اور تلاوت کتنی کی، ذکر کتنا کیا، گناہ سے کتنے بچے، اور زندگی میں کوئی گناہ ہو تو روزانہ ایک ایک گناہ کو کٹ کرتے جائیں اور توبہ کرتے، آج یہ گناہ چھوڑا، آج یہ، اور کون سی نیکی میں اضافہ ہوا. اسی لیے کہا نا کسی عربی نے کہ من ساواہ یومان فہو فی الخسران، جس انسان کے 2 دن عمل کے اعتبار سے برابر ہوں وہ گھاٹے اور نقصان میں. تو اپنا جائزہ لینا ہے، پھر رات کو بیٹھ کے تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ سے جائزہ لینا ہے، اور روزانہ اس کے ساتھ ساتھ عمل کی قبولیت کا یقین کہ اللہ قبول فرما لے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کو صحیح طرح سے گزارنے کی اور رمضان کا صحیح طرح استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.